مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ کا فرمان وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ، عزت کے مالک رسول اللہ، عزت کے مالک مومنین۔ آج دنیا اپنی جہالت، اپنی کم علمی اور اپنی غلط حرکات کے ذریعے کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، اور آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں عام سے عام ہوتی جا رہی ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان میں گستاخی آج ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی تعریف اور توصیف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہر لمحہ ہو رہا ہے، 24 گھنٹے ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے نبی جہاں جہاں رب کی کبریائی کا ذکر ہوگا، محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کا ذکر جمیل بھی ہوتا رہے گا۔ آج دنیا اپنی بدعقیدگی، جہالت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کر رہی ہے، شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلے گستاخی آپ کے چچا ابو لہب نے کی تھی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہو عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا۔ وہ چچا جس نے نبی کی پیدائش پر خوشخبری سنانے والی سویبہ یا صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، نبوت کے اعلان کے بعد کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تیرا ستیاناس ہو جائے، تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا۔ پہلی گستاخی روئے زمین پر۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، اللہ کے نبی نے صبر کیا، رب نے خود جواب دے دیا تبت یدا ابی لہب وتب، محمد تم خاموش رہے ہو، رہ جاؤ، لیکن میں اس ظالم کو نہیں چھوڑوں گا، ان قریب یہ ابو لہب خود تباہ ہو جائے گا۔ میرے محترم، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، صبر کے دامن کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، صبر کریں، اپنے اخلاق میں سدھار پیدا کریں، شریعت کو عام کرنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عفت کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پیارے نبی آپ کا مذاق کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ کیا قرآن کا یہ اصول نہیں ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دوسروں کے معبود کو برا بھلا مت کہو، وہ نادانی اور جہالت کی بنیاد پر تمہارے معبود حقیقی کو برا بھلا کہیں گے۔ آج یہی دور چل رہا ہے، آج یہی حالات چل رہے ہیں۔ اسلام کے مثبت پیغام کو ہم عام کرتے چلے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد شادیاں ہیں، اس کی حکمتوں کو ہم عام کرتے چلے جائیں، ہم خود پہلے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں، اور قوم کے اندر ہر زبان میں، تیلگو میں، کنڑ میں، مراٹھی میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حکمتوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام ان دشمنان اسلام کے لیے ایک واضح پیغام ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔